تو یہ جیسے میں آج بتا رہا تھا ویل للمطففین، یہی بھی اصل میں ایک جزیہ ہے. جزیہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جو اپنا حق لیتے ہیں لیکن تول میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں. یہ ایک جزیہ ہے. اصل میں اس میں اصول کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو حق لینے میں تو بہت آگے، اور جس بیس پہ ان کو حق دیا جا رہا ہے اس حق دینے میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. اصل آیت کا مفہوم یہ ہے. اب ایک ٹیچر کو تنخواہ پوری مل رہی ہے، طلبہ کو پڑھانے میں خیانت کر رہا ہے، 100% اس آیت کا مصداق ہے. وہ پولیس والوں پہ بھی صادق آتی ہے، آپ ایس ایچ او صاحب پہ بھی صادق آتی ہے. آپ تنخواہ لے رہے ہو لیکن محلے میں امن قائم کرنا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. تو 100% اس آیت کا مصداق ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ٹیچروں پہ بھی صادق آتی ہے جو تنخواہیں لے رہے ہیں، پڑھائی میں ڈنڈی مار رہے ہیں. یہ میاں بیوی پہ بھی صادق آتی ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے، اس نے اپنا حق آپ کا حق آپ کو دے دیا، آپ کی بیوی بنی، آپ کو اولاد دے رہی ہے. آپ کو وہ جو اس نے آپ کو یہ فائدہ پہنچایا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کے آئی تھی کہ نان نفقہ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. چلو اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑو، وہاں چلو، یہ مجھے عزت دے گا، محبت دے گا، نان نفقہ اٹھائے گا. آپ نے رخصتی کروا کے گھر بھی لیا، بچے بھی آپ نے میرا بیان سنا ہوا تھا تو اسپیڈ سے پیدا ہو گئے. صحیح ہے نا؟ فل اسپیڈ سے بچے بھی پیدا ہو گئے. وہ بچوں کو کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، لیکن آپ اس کے خرچ، آپ نے صرف وہ والا بیان سنا ہے جس میں بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کی ترغیب ہے. حاملہ عورت کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے. جو فیڈ کرانے والی بچی ہے اس کی خوراک کا، عورت ہے اس کی خوراک کا خیال کرنا ہے، اس پہ کام کا بوجھ کم ڈالنا ہے. یہ والے آپ اتفاق سے اس دن بیان میں موجود نہیں تھے. وہ ایک آدمی گیا ٹی وی کا اینکر انٹرویو لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا فوراً اس میں مٹی ڈال کے بند کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا حماقت ہے، اتنی محنت سے یہ گڑھا کھود رہا ہے، دوسرا مٹی ڈال رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو، 3 آدمیوں کو گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا ہے. ایک گڑھا کھودے گا، دوسرا پودا لگائے گا، تیسرا پھر اس گڑھے کو بند کرے گا. تو پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے، ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. پودا لگانے والا اتفاق سے چھٹی پر. تو ہم نے کہا اپنا گورنمنٹ کے کام تو اسی طرح ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھو نا، پہلے سڑک بنتی ہے، پھر اس کے بعد کھدائی ہوتی ہے اس سڑک کی، کیونکہ پانی کی لائن ڈالنے والے کو بعد میں ملا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج پبلک کے کام بھی 4 شادیوں پر بیان سنا تھا، عدل والا بیان اتفاق سے اس دن موجود تھے نہیں. صحیح ہے نا کہ برابری بھی کرنی ہے. تو یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے، شوہر پہ بھی. عورتیں شوہر کو نچوڑ لیتی ہیں پورا، کھا کھا کے اس کی آمدن کی ایسی کی تیسی. یہ کل ایک بڈھا آیا میرے پاس بیچارہ، اتنی ٹینشن میں کہہ رہا ہے میں دبئی میں لاکھوں روپے کما کے میں بیوی کو کھلا دی، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب میں سوائے گھر میں صلواتیں سننے کے میرا کوئی کام نہیں. تو عورت نے کیا کیا، اس کو پوری آمدن، صحت بھی نچوڑ لی، اس کی پیسہ بھی نچوڑ لیا. اب وہ کسی کام کا نہیں ہے تو اب بیچارہ وہ سوائے تانے سننے کے. تو یہ بھی اس آیت کا کہ اپنا حق تو آپ نے پورا وصول کر لیا. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بڑھاپے میں بڑا سکون. تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا تو ہے نا، بعض لوگوں کے ساتھ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ بوڑھا بیچارہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا آپ کے پاس آ کے طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے، کہہ رہے گھر. تو میں نے کہا یار آپ اندازہ لگاؤ اس آدمی کی زندگی، تو یہ تو مرے گا تھوڑے دنوں میں، کیونکہ اب یہ تو گھر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، ریٹائر ہو گیا. سکون کے لیے میرے پاس آ رہا ہے، حالانکہ سکون کے لیے قرآن میں کہیں ہے کہ لتسکنوا الیہ. سکون کے لیے تو بیوی کا تذکرہ ہے، لتسکنوا الیہا کہیں ہے لتسکنوا الیہ. الٹا ہی ہو گیا، وہ میرے پاس آ رہا ہے سکون کے لیے. تو میں نے 2-3 چٹکلے اس کو سنانا، بڑا ہنسا نا. اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں آیا اسی وجہ سے تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں گھر میں نا. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ سکون کے لیے میرے پاس آئیں گے، میں سکون کے لیے کس کے پاس جاؤں گا. وہ ہمارے محلے میں ایک فاحشہ لڑکی تھی، شکر ہے چلی گئی. وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، لڑکوں کو دعوت دیتی تھی، اللہ معاف فرمائے. وہ خیر گھر تبدیل کروا دیا ان کا لوگوں نے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہہ رہا ہے یار عجیب عورت ہے یہ. میں نے کہا کہ کہہ رہے مجھے کہہ رہی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہہ رہا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا نا، میں تو تجھے ٹھکانہ دے دوں گا، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ مجھے پھر کون ٹھکانہ دے گا. تو وہ بہاری تھے، وہ بڑے باتوں کے تیز تھے. کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے لے کے جب بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا، مجھے کون ٹھکانہ دے گا. اچھا تو
اسی طرح یہ جو یتیم کی آیتیں ہیں نا، یتیم کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عیدی سینٹر سے کسی یتیم کے چپل چرانے کے وعیدیں بیان ہو رہی ہیں. عیدی سینٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو صدقے کے بکرے آتے ہیں تو وہ بعض عملہ لوگ کھا جاتے ہیں. اصل میں قرآن کی یہ آیتیں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت کھا جاتا ہے. آج کل تو بڑی بہنوں کی کھائی جا رہی ہے وراثتیں, تو چھوٹیوں کی تو وہ کون پوچھتا ہے. تو جب آپ بتاؤ گے نا کہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کی وراثت یا بھائی کی وراثت جو کھا رہا ہے آگ کے انگارے کھا رہا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ہم کھا بھی رہے ہیں تو بچے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا, یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ فٹ فاٹ, یہ تو کوئی نقصان نہیں. او بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی وراثت اس کے حوالے کرنی ہے آپ نے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس میں یتیم نہیں پوچھے گا, اللہ پوچھے گا آپ سے. آپ اللہ کا حق سمجھ کے اس کو دو گے, یتیم کا حق سمجھ کے نہیں دو گے. یتیم کیوں آپ کے انگارے کھلائے گا آپ کو؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ کہے گا بھائی کروڑوں کی جائیداد کھا گیا, بڑا ہو کر کہے گا وہ ساری واپس کر دو, اس کو آپ کے انگاروں سے کیا لینا دینا. تو یہ تو اللہ کا حق ہے, اللہ پوچھے گا آپ سے. تو اس لیے جب آپ یہ بتائیں گے کہ بڑا بھائی کھا, تو ہو سکتا ہے آدھے بھائی کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں, جو بیان میں آپ کے بیٹھے ہوں گے نا وہ آدھے کھا کے بیٹھے. اور بہن کی وراثت کا اگر آپ نے کسی گاؤں میں تذکرہ کر لیا کہ بہنوں کی وراثت کھاتے ہو, تو شاید آپ اکیلے ہو جو نہیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. پھر ہیلمٹ پہن کے بیان کریں. وہ تو سبھی الا ماشاء اللہ, گاؤں دیہاتوں میں تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ معاملات کا دین زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس طرح سے کہ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ حقوق العباد نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی, حقوق العباد. آپ اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے مالک مکان کو کرایہ دینا. ایک آدمی نے کرایہ دار تھا, مجھے کہتا ہے کہ یار ہر 5 تاریخ کو مالک مکان سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کرایہ دو, 2 دن بھی سانس نہیں لینے دیتا. میں نے کہا آپ بہت نالائق ہو, آپ 1 سے 5 تاریخ تک ڈیلے کرتے ہو, حالانکہ 1 مہینہ آپ نے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پہلی تاریخ کو اس کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجا کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں آتا لفافے میں یوں کر کے پیسے پھینک کے واپس آ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہو, الٹا کام ہو رہا ہے. اور میں اکثر بتاؤں, میں نے دیکھا یہ کہ مالک مکان کرایہ دار کو تنگ نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو بہت تنگ کرتا ہے. وہ اس گھر کو اپنے باپ کا گھر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں, پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے مالک مکان کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. تو کافی ہے میرا خیال ہے اتنا.